السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم چیپٹر پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ اس چیپٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور اپنے سوالات کے نشان جو ہے وہ اپنے بک پہ لگا دینے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ یہ MCQs ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کن کے بطن سے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اس کا آنسر ہے۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن 1 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام اور ان کی والدہ کا نام۔ تو آپ نے لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ یہ MCQs ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت پروان چڑھی ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ یہ بھی MCQs ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے کن کے ساتھ ہوئی؟ حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ MCQs ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں دوسری صاحبزادی کا نام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ بھی MCQs ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت عثمان سے۔ نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ یہ بھی MCQs ہے۔ حضرت رقیہ کا وصال کب ہوا؟ 2 ہجری کو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی MCQs ہے۔ حضرت رقیہ کا انتقال کب ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ قرابت داری، رشتہ داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کہتے ہیں نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر حاصل ہوا۔
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا، یہاں سے لے کر رسول وسلم نے 3 ہجری، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا تیسرا شارٹ کوسچن ہے۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک فرمایا۔ حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا 9 ہجری میں۔ یہ MCQs ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یہاں سے 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہاں تک آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ MCQs ہے۔ فاطمہ کی شادی کن سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن حضرت حسن امام حسین سرفرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ ماہ بعد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات و مناقب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے۔ حضرت قاسم بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے، اور یہ MCQs بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابوالقاسم۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنت المعلیٰ کا جو مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے اس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اور مدینہ میں جو قبرستان ہے اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ یہ MCQs ہے جو ہم نے شروع میں بھی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ یہ بھی MCQs ہے۔ حضرت ابراہیم کے عقیقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مینڈے ذبح فرمائے؟ پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ سلف کی روایات کے مطابق بچپن میں ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش و نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ بھی MCQs ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی پرورش کے لیے کس دائی کے سپرد کیا گیا؟ ام سیف نامی دائی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ یہ یہاں تک آپ کا یہ چیپٹر جو مکمل ہوا، اور اس کے شارٹ کوسچن کے نشان جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں۔ آپ نے غور سے سن کے نشان لگا لینے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 9 ہجری میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت رقیہ شامل تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ مائدہ حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ یہاں تک آپ کا کویشچن نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ آپ نے غور سے سن کے نشان جو ہے وہ لگا لینا ہے۔